بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، یا محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، اس کی خبرگیری کے لیے نکلتا ہے، تو ایک پکارنے والا فرشتہ بآواز بلند پکارتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا چلنا اچھا ہو اور تمہارا چلنا خوشگوار ہو اور تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ ہو۔ تو گویا کہ وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی کے موافق ایک دوسری روایت جس میں زیارت کا لفظ نہیں ہے لیکن عیادت کے بارے میں ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، کہ جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تم اچھے ہو، تمہارا چلنا اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور جب تمام مومنین مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمیشہ خبرگیری کرتا رہتا ہے، اس کے حال کو پوچھتا رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے اس کی زیارت کرتا رہتا ہے، اور اگر اس کا کوئی مسلمان بھائی مر جاتا ہے تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ اور یہ آپسی مسلمانوں کے حقوق ہیں اور یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مسلمان کا دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے، اور اس کی عیادت کرنا، اس کی زیارت کرنا یہ قابل اجر، باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا اس بندے کے لیے جو کہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ اور یہ عظیم خوشخبری ہے کہ عیادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ برابر، یعنی جب تک وہ عیادت کے لیے جاتا ہے تب تک وہ جنت کے میووں میں ہوتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ تو یہ بھی ایک عظیم خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت جس میں فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو، مسلمانوں کو ابھارا ہے
کہ اگر کوئی تمہارا بھائی بیمار ہو جائے اسے بیچارہ یا لاچار و مجبور نہ چھوڑ دو، بلکہ اس کی عیادت کرو، اس کی خبرگیری کرو، اور عیادت اس اعتبار سے کرو کہ اس کے لیے بوجھ بن کر نہ جاؤ، بلکہ اس کی تکلیف کو، مشقت کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے اسے پیسے دو، اگر کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی چیز لے جاؤ، اور اسی طرح اگر وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ یہی عیادت کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ ایک آسمان سے پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تمہارا چلنا اچھا ہو، اور اسی طرح تمہارا چلنا خوشگوار ہو، تمہیں مبارک ہو، اور جنت میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملا جائے، ایک دوسرے کی زیارت کی جائے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، اور نہ ہی اپنا کام نکالنے کے لیے، اور نہ ہی یہ سوچ کر کہ اگر میں اس سے ملنے جاؤں گا، اگر میں اس کی عیادت کروں گا تو بعد میں وہ میرے کام آئے گا۔ یہ ہو گئی بدنیتی۔ نیت میں اگر کھوٹ آ گیا تو گویا کہ سارا کا سارا اجر و ثواب غارت ہو گیا۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اور اگر اس نیت کے ساتھ وہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کی زیارت کرنا اور اس کی خبرگیری کرنا، اس سے ملنے کے لیے جانا اللہ کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے راستے پر نکلا، فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پر متعین کر دیا، اور جب وہ وہاں سے گزرا فرشتے نے اس سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں بستی میں میرا بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا هل لك عليه من نعمت تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کی زیارت کرنے کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کی خاطر تم اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو سن رکھو اللہ نے بھی تم سے محبت کر لی۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جائیں گے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہی چیز یعنی دوسروں کی زیارت کرنا، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلے ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر آتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر چلو ہم ام ایمن سے مل کر آتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حبشہ کی ایک خاتون ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھی، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتی تھی، نگہبانی کیا کرتی تھی، دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا۔ تو چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر چلو ہم ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ کہا اے ام ایمن تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ام ایمن جو اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ کہا مجھے یہ بات معلوم ہے
کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ خیر ہے، بھلائی ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور وہ زار و قطار رونے لگی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجبور کر دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھی رونے لگے۔ تو اس واقعے کا مقصود کیا ہے؟ اس واقعے کا استدلال کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کرے اللہ کی رضا کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر جائے اس کے حال کو پوچھنے کے لیے، اس کی خیریت لینے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کے اصحاب یعنی صحابہ کرام بھی یہ کیا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ خلاصہ کلام اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی زیارت کرنا مستحب ہے، قابل اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے، عیادت کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشتوں کے الگ الگ کام ہیں، جن میں سے چند فرشتوں کے کام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ فرشتے ایسے بندے کو خوشخبری دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ تمہارا چلنا اچھا ہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ تو چند فرشتے ایسے بھی ہیں جو بندے کو اس کے نیک عمل کی وجہ سے خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے الگ الگ اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔